الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں سورۃ الکہف کی پہلی آیت کا پہلا جملہ الحمدللہ کے متعلق بعض باتیں، بعض امور ذکر کیے گئے کہ یہاں حمد سے مراد مخلوق کی تعریف، خوبی، کمال نہیں، بلکہ یہاں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور خوبی کا ذکر ہے. اس لیے قرآن کریم میں یہ مقام ہو یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی الحمدللہ کا جملہ آتا ہے تو معنی کریں گے تمام صفات الوہیت الہ سے. الہ کا معنی معبود، تمام معبود والی صفات، تمام صفات خداوندی وہ خاص ہیں واسطے اللہ کے. خاص ہیں کا کیا معنی کہ ان صفتوں میں، خوبیوں میں، کمالات میں، اوصاف میں کوئی کائنات کی ہستی اللہ کی شریک نہیں ہے. یہاں بھی فرمایا الحمدللہ، تمام حمد، ثنا، تعریف، خوبی، کمال وہ خاص ہے واسطے اللہ کے. کون اللہ؟ الذی، کرو مانا وہ ذات، الذی وہ ذات، انزل جس نے نازل کیا، اتارا، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، اپنے خاص بندے پر، الکتاب کتاب کو. کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ کہ نہیں رکھی، لہو واسطے اس کتاب کے، عوجاً ٹیڑھ پن، کجی اللہ نے نہیں رکھی. الذی انزل علی عبدہ الکتاب وہ ذات کے جس نے اتارا علی عبدہ اپنے خاص بندے پر. کون مراد ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہاں لفظ عبد آیا، آپ کا نام اسم گرامی تو موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے واضح ہو گیا کہ یہاں سے مراد نبی علیہ السلام ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبد کا معنی بندہ
عابد بندگی کرنے والا، ہر نبی اللہ کا خاص بندہ ہے، خاص اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی عجیب اور لطیف ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی بے معنی عبادت، اللہ کی عبادت کرنا میرے پیغمبر کا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ایسا اللہ کو پسند آیا۔ آپ کی رب کی ہوئی بندگی ایسی مثالی بندگی ہے کہ اللہ نے جہاں بھی میرے پیغمبر کا تذکرہ کرنا ہو تو وہاں صرف اسی عبدیت کو اللہ ذکر کرتا ہے، ساتھ میرے نبی کا کوئی ذاتی یا صفاتی نام ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نبی نے اپنے رب کی یوں بندگی کی کہ میرے نبی کی پہچان ہی یہی عبدیت بن گئی۔ لیکن اللہ کرے تمہارے ذہنوں میں یہ بات سمجھ بھی آئے، یہ بڑا لطیف اور باریک جملہ ہے۔ قرآن کریم میں غور کریں تو اللہ نے جہاں اور پیغمبروں کی عبدیت اور بندگی کا ذکر کیا، وہاں ان کا نام بھی ذکر کیا، وہاں ان کا نام بھی ذکر کیا کہ یہ پیغمبر فلاں، اس کی یہ میری راہ میں بندگی کرنا ہے، میرے سامنے اس کا یہ عبادت کرنا ہے۔ صرف ان کی عبدیت کو نہیں ذکر کیا، ساتھ اس پیغمبر کا نام بھی ذکر کیا۔ سورہ مریم کی ابتدا کبھی دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ غور کیا آپ نے؟ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، عبدہ پہ بس نہیں کی، زکریا، اللہ کا وہ خاص بندہ، عبدیت بندگی کا ذکر کون فرمایا؟ زکریا، اس کی عبدیت کا ہے ذکر، عبدہ، لیکن ساتھ اس کے نام کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، کئی پیغمبروں کی عبدیت کا ذکر ہے لیکن ساتھ ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی عبدیت کا بیان ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو ساتھ آپ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ میرے نبی نے یوں اپنے رب کی عبادت، طاعت اور بندگی کی کہ وہی عبدیت میرے نبی کی پہچان بن گئی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں سبق کی آیت، الذی انزل علی عبدہ، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آپ دوستوں کو یاد ہے 15ویں پارہ کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں بھی بعبدہ، آپ کا نام کوئی ذکر نہیں کیا، کہ یہی عبدیت میرے نبی کی پہچان اور شناخت بن گئی۔ پہلے پارہ میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ علی عبدنا، صرف عبدیت کو ذکر کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبدیت ہی آپ کی پہچان بن گئی۔ اس رنگ میں میرے پیغمبر نے اپنے اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی یہاں سے مراد ہے، علی عبدہ سے۔ کوئی پوچھے کیوں، کوئی اور پیغمبر شاید مراد ہو تو کہو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں عبد سے مراد کوئی اور پیغمبر ہوتا قرآن ساتھ اس کا نام ذکر کرتا۔ جہاں فقط عبدیت کا ذکر ہے، ساتھ نام نہیں ذکر کرتا، تو یہ ہمارے محبوب کا تذکرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الکتاب پہ الف لام کو داخل کیا، الکتاب، کامل کتاب، مکمل کتاب، شک، شبہ، تردد، عیب، ریب سے منزہ،
मुबर्रा और पाक किताब। अल किताब के अलिफ लाम में किताब का कमाल बयान किया, किताब का कमाल बयान किया कि किताबें तो पहले भी आती रही, तौरात, ज़बूर, इंजील, दीगर सहाइफ, लेकिन ये कुरान उन किताबों में है अल किताब, उन किताबों में ये कुरान है अल किताब, खाली किताब नहीं, अल किताब। अहले अरब का तरीका है कि वो किसी शय का कमाल बयान करना चाहें तो उस शय की जिन्स का जिक्र करते हैं, उस शय की जिन्स का जिक्र करते हैं। कुरान का अल्लाह ने कमाल बयान करना चाहा तो इसकी जिन्स को जिक्र किया, जिन्स है किताब, इसकी जिन्स क्या है, ये किताब है। तो इसके कमाल के बयान और कमाल के इजहार के लिए फरमाया अला अब्दी ही अल किताब, इसके जिन्स को जिक्र किया। ये सिर्फ अहले अरब का मुहावरा और तरीका ही नहीं, हमारे मुआशरे का भी यही दस्तूर है। 8-10 आदमी किसी महफिल में मर्द बैठे हैं, आपस में गपशप बातचीत चल रही है, कोई आदमी उनमें से बात करता है तो आप सुनकर क्या कहते हो, एक गल हुई ना मर्दों वाली, ये बात हुई ना मर्दों वाली। या किसी आदमी को देखकर आप कहते हैं ये हुआ ना मर्द, ये हुआ ना मर्द, क्या मतलब बाकी 10 मौजूद हैं वो मर्द नहीं है, नहीं, उनमें ये कामिल मर्द जिसमें मर्दानगी की सिफात और खूबियां मौजूद हैं, ये हुआ ना मर्द। पंजाबी चाहते हैं ए होया न जना, ए होया न जना है। इस मर्द को अरबी में कहते हैं अर्राजुल, क्या कहते हैं, अर्राजुल। इसको अर्राजुल क्यों कहते हैं, रिजल कदम को कहा जाता है, पांव को, कदम को, और मर्द को अर्राजुल इसलिए कहते हैं कि वो भी अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है, इसमें जुरत होती है, बहादुरी होती है, इस्तिकामत होती है, साबित कदमी होती है, मुस्तकिल मिजाज होता है, अपने कहे पर, बात पे, मौकफ पे डट जाता है। ये झुकने बिकने वाला बशर्ते होवे मर्द। ये रिजल से है, रिजल का माना पांव, और राजुल उसी से, अपने पैरों पे खड़ा होने वाला, अपने कदमों पे खड़ा होने वाला, कामिल फिर रुजूलियत, और उसमें ये कामिल है अर्राजुल, इसीलिए इसको अरबी में कहा जाता है। तो जब कुरान की अजमत का इजहार करना चाहा तो इसकी जिन्स का जिक्र किया, अलिफ लाम को दाखिल करके फरमाया अल किताब। किताबें तो बहुत ही हैं, आसमानी जमीनी, लेकिन उन सब किताबों में ए होई ना किताब, उन सारिया किताबच ए होई ना किताब, कि इसका सानी कायनात में और कोई नहीं है, इसके मुकाबिल बाकी सब किताबड़ियां हैं। किताब है तो सिर्फ रब की किताब है, इसके मुकाबिल कह रहा हूं। जब इससे तकाबुल और मवाजना करोगे, अपने खाने में वो किताबें होंगी, बड़ी बड़ी किताबें हैं, हदीस की हैं, फिका की हैं, दीगर उलूम फनून पर मबनी बड़ी बड़ी कुतुब हैं, लेकिन वो अपने खाने में किताबें हैं, बड़ी बड़ी शान, अजमत, रोब, मकाम है। जब कुरान से तकाबुल, इससे मवाजना किया जाएगा तो फिर किताबों में किताब ये सिर्फ रब की किताब है बस, और कोई किताब नहीं है। इसके मुकाबिल सब नीचे हैं, जेर हैं, सब पे फायक, हाकिम और गालिब, वो किताब सिर्फ रब की किताब है। इसलिए फरमाया अल्लाज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वहां भी अल किताब, यही इसी अजमत का बयान मकसूद है। और यह है किस शान के साथ, वलम यजअल लहू इवजन, लम यजअल नहीं रखी अल्लाह ने, लहू वास्ते उस किताब के, यानी उस किताब में इवजन टेढ़पन, कोई कजी, कोई वलवला का हेर फेर अल्लाह ने इस किताब में
نہیں رکھی، سیدھا اور صاف مسئلہ بیان کرنے والی، کتمان حق سے پاک، تلبیس رلا ملا دینے سے پاک، اور شاہی کلام اٹل مسئلہ بیان کرنے والا، فیصلے سنانے والا، ٹیڑھ اور کج پن سے اور موڑ سے اور کسی قسم کی دھوکے اور ابہام سے پاک کتاب ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، لم یجعل لہ، اس میں کوئی کجی ٹیڑھ پن موجود نہیں ہے۔ ایک اور مقام دیکھیں، 23ویں پارے کا آخر، 23ویں پارے کا آخر، سورہ الزمر، 700 جی 23ویں پارے کا آخر، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 31، بھول رہے ہو بھائی، صحیح بتاؤ۔ 736، اختلاف ہو گیا نومت، 736، 23ویں پارے کا آخری صفحہ، 737 سے تو 24واں شروع ہو جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر دیکھیں جی، 27، 26 کے بعد 27، صفحے کے تقریباً درمیان میں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، مل گیا جی؟ وَلَقَدْ کرو مانا، بولو بولو، سستی دور کرو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، ضربنا بیان کیا ہم نے، ضربنا بیان کر دیا ہم نے، للناس واسطے، للناس واسطے، للعلماء تو نہیں نا، یہ صرف مولویوں کی کتاب نہیں ہے، آپ کا بھی کچھ ہے حق اس میں۔ للناس، جگہ جگہ دیکھو گے، یہاں ضربنا للناس، اور دوسرے مقام پہ ہدل للناس، یہ للناس میں پوری انسان، مرد و زن، عربی و عجمی سب شامل ہے، یہ صرف مولویوں کی کتاب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے، للناس واسطے لوگوں کے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم میں، فی کا معنی میں، ھذا اس، القرآن قرآن میں، کیا بیان کیا لوگوں کے لیے؟ من کل مثل، من کل مثل، ہر عمدہ مثال جس میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو للناس میں اصل مراد ہی عوام ہے، اصل مراد اس سے خواص نہیں، عوام ہے، پڑھا لکھا طبقہ مراد ہی نہیں، یہاں للناس سے عام عوام مراد ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، وجہ، دلیل ہے من کل مثل، قرآن جو مثالیں بیان کرتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، عامی لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ من کل مثل کا جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں للناس سے مراد مولوی پڑھا لکھا طبقہ ہے ہی نہیں، وہ یہاں للناس سے خارج ہے، باقی مقامات پہ بے شک داخل رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے مزاج یا لوگوں کی قسمیں وہ 3 حالتوں پر مشتمل ہیں۔ کتنی؟ اس جملے کو سمجھو ذرا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اہل علم، علماء کا طبقہ ہے، علماء سو ہوں یا علماء حق، اہل علم علماء کا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا کی تعلیم رکھنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، پڑھا لکھا طبقہ جسے تم کہتے ہو، سنجیدہ مزاج، اچھی سوچ اور صلاحیت کا مالک، شہری طبقہ کہہ لو، سلجھے ہوئے لوگ۔ اور تیسرا طبقہ عام دیہاتی اساڈے جائے، وہ سیدھی سادی قوم ہوتی ہے۔ یہ 3 لوگوں کی کیٹاگریاں ہیں۔
دین کا علم رکھنے والے اہل علم، دنیا کی سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھنے والے سلجھے ہوئے لوگ جن کو شہری لوگوں سے میں تعبیر کر رہا ہوں، اور تیسرا طبقہ یہ دیہاتی سیدھے سادے، نہ زیادہ تعلیم نہ زیادہ شعور، سیدھی سادی عوام۔ یہ تین حالتیں ہیں لوگوں کی۔ قرآن کریم نے تینوں کی حالتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کو دین کس طرح بیان کرنا اور سمجھانا ہے، اللہ نے اس کے اصول ذکر کیے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اصول ذکر کیے۔ جو اہل علم مولوی طبقہ ہے، فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ سورہ نحل کا آخر ہے، یہ کبھی سبقن آیت آئی تو پھر اس کی تفصیلی بات کریں گے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، فرمایا مولوی ایسے نہیں بات مانیں گے، راستے پہ صحیح نہیں آئیں گے، پہلے ان کی ٹیوننگ کرنی پڑے گی، ان کے مزاج میں اتر کے ان سے بات کرنی ہوگی۔ جادلہم باللتی ہی احسن، جادل ان کے ساتھ مناظرہ، بحث مباحثہ کرو، لیکن احسن انداز سے۔ مقصد ہمدردی ہو، بات کا سمجھانا ہو، اور اظہارا للصواب مسئلے کو بیان کرنا ہو، لیکن ایسے نہیں جادل ان سے مستقل بحث مباحثہ، مسئلے کا تعین، اس میں تنقیحات، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ سیدھی سادی دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ رہا سنجیدہ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، تو فرمایا ان کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ بالحکمہ کا معنی بالدلیل، دلیل سے بات کرو۔ وہ کسی ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، وہ دلیل کو پک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دلیل کے آنے پر وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پڑھا لکھا آدمی کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کی تعلیم، شعور رکھنے والا، وہ بھی قرآن و سنت کو سننے کے باوجود بھی کہے میرا بابا یوں کرتا تھا تے میرا دادا یوں کرتا تھا، مت لکیر دے فقیر نو دنیا دیا ڈگریاں آگے پانیاں چاہیے، تینوں کی لبیا۔ تعلیم تو نام روشنی کا ہے، تو پھر بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑا ہوا ہے۔ لکیر کا فقیر، تو تیری تعلیم نے تجھے کیا دیا؟ تو فرمایا ان کے سامنے دلائل سے بات کرو، وہ دلائل کو سن کر سمجھ کر ماننے والے لوگ ہیں۔ رہا تیسرا طبقہ، فرمایا والموعظۃ الحسنہ، ان کے سامنے مثالیں پیش کرو، الموعظۃ الحسنہ، عقلی دلائل پیش کرو، سیدھی سادی گفتگو کرو کہ یہ لوگ اسی چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے آسانی سے مسئلہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا من کلی مثالن، ہم نے کیا کر دی؟ مثالیں بیان کر دی۔ مثالیں نہ مولویوں کی ضرورت کی چیز ہیں، نہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورت کی چیز ہے، یہ اصل عام عوام، بالکل سادی عوام، یہ اس کے ضرورت کی چیزیں ہیں کہ وہ ان کے ذریعے مسئلہ جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، ہن دسو بیسے مولوی آ سکتے پڑھے لکھے نہیں، فی ھذا القرآن من کل مثل، کیوں بیان کی مثالیں؟ لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں۔ قرآناً، قرآن عربیاً، خالص عربی زبان میں، فصیح و بلیغ زبان میں نازل کیا، اس میں مثالیں بیان کی۔ یہ کیسا ہے قرآن؟ غیر ذی عوج، یہ ہمارے سبق کا جملہ تھا، غیر ذی عوج، یہ ٹیڑھے راستے بتلانے والا، کجی والا نہیں ہے۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہیں رکھا، سیدھا سادہ کلام، فیصلہ کن کلام، شاہی کلام۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ موڑ اور اس میں کوئی اللہ نے کجی نہیں رکھی۔ لعلہم، تاکہ وہ یتقون، بچ جائیں۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچ جانا، باز آ جانا۔
تاکہ وہ قرآن کے سیدھے سادے مسائل اور مثالیں سن سمجھ کر مان کر لعلہم یتقون کیا ہو جائیں، بچ جائیں۔ کس سے؟ کہو دنیا میں شرک سے تو آخرت میں عذاب سے، دنیا میں شرک سے تو آخرت میں عذاب سے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، صفحہ 450 450 آیت نمبر 9، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر مل گیا جی۔ ان ھذا القرآن، ان بے شک، ھذا القرآن یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راستے کی، ہیا اقوم، ہیا اقوم، تقویم نہیں فرمایا، اقوم اس میں تفضیل ہے، صحیح ترین راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے یا راہ دکھاتا ہے، صحیح ترین، یا اقوم صرف سیدھا نہیں، بالکل سیدھا، صرف صحیح نہیں، صحیح ترین، اقوم صرف مضبوط نہیں، مضبوط ترین راستے کی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں؟ وہی مفہوم ہے کہ یہ صحیح ترین اور پختہ اور مضبوط ترین، قوی نہیں، اقوا راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ اور موڑ اور ڈنگا پن موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری سناتا ہے کس کو؟ المؤمنین، ماننے والوں کو، ایمان لے آنے والوں کو۔ بس ایمان کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الذین وہ لوگ، یعملون الصالحات کہ وہ عمل کرتے ہیں صالح، صالح وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور پیغمبر کی سیرت اور سنت کے عین مطابق ہو۔ ان لہم خوشخبری ان کے لیے کیا ہے کہ ہے واسطے ان کے اجرن کبیرہ، اجر کبیر بہت بڑا، اجر بدلہ، وَأَنَّ الَّذِينَ اور وہ بدبخت لوگ کہ لا یؤمنون بالآخرت جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، اللہ فرماتے اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم واسطے ان کے، عذاباً علیما المناک دردناک عذاب۔ اور سبق پہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ کجی یہ قرآن میں نہیں رکھی، بالکل سیدھا اور صاف کلام۔ آگے فرمایا قیمن، قیمن یہ دوسری صفت ہے قرآن کی۔ قیمن کا معنی ہے حافظن، کیا مطلب؟ قرآن خود لم یجعل لہ عوجا، کجی ٹیڑھ پن سے پاک، سیدھا کلام، واضح کلام ہے۔ اور فرمایا قیمن دعاں دے بھی ٹیڑھ پن کڈھن والا وہ صرف قرآن ہے۔ کسی کتاب میں ٹیڑھ پن ہو، کجی ہو، جھوٹ ہو، کسی مولوی اور پیر اور بزرگ میں اس کے اندر خرابی اور بگاڑ فساد ہو تو اس کی اصلاح وہ بھی ہوگی تو کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ معنی یہ ہے لم یجعل لہ عوجا، یہ قرآن سیدھا کلام ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ قیمن دوسروں کو بھی سیدھا کر دینے والا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قیمن دوسرے کو بھی، قیمن دوسرے کو بھی قائم کرنے والا، سیدھا، قائم، قیام کیا معنی ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہو جانا، قائم ہو جانا، قیام کرنا، اسی سے ہے قیمن۔ قرآن دوسرے کو بھی سیدھا کر دینے والا ہے،
وہ کہاں کہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں کہاں پہ خرابی کر رہا ہے، اس کی یہ خرابی اور عیب کی نشاندہی ہوگی کس کتاب کے ذریعے ہوگی؟ قرآن کے ذریعے ہوگی۔ اسی چیز کو دوسرے مقام پہ ذرا تعبیر بدل کے فرمایا سورہ حامیم الشورى میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، والمیزان، المیزان ترازو، ترازو وہ قرآن کو بنا کر نازل کیا کہ کھرا اور کھوٹا تولنا ہو تو اس کا ترازو معیار کسوٹی قرآن کو بنایا، حق و باطل کو پرکھنا ہو، سیاہ سفید کو دیکھنا ہو تو اس کا معیار اور میزان ترازو وہ قرآن کو بنا کے نازل کیا۔ اسی کی دوسری تعبیر ذکر کی، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ قرآن ہے الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ پنجابی چاہدن حق و باطل دے درمیان بننے پا دیون والا، کہ اس کے ذریعے حق الگ نظر آتا ہے، باطل الگ نظر آتا ہے۔ اور اسی کی تعبیر کو ذکر کیا آخری پارہ میں سورۃ الطارق، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن قول فیصل ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کر دینے والی کتاب۔ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ درست ہے، اس میں بگاڑ اور خرابی ہے، یہ فیصلے کرنے والی، یہ فرق کرنے والی، اس کا میزان، معیار، ترازو اور کسوٹی وہ ہے تو صرف قرآن مقدس ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ منصب، یہ مرتبہ قرآن کے سوا دنیا کی کسی سماوی، ارضی، عرشی، فرشی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ حاصل ہونا تو دور کی بات، قرآن کے علاوہ اللہ نے دنیا کی کوئی بڑی چھوٹی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، کوئی کتاب ایسی باقی رہنی نہیں دی جو قرآن کے علاوہ بالکل صحیح ہو، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی بگاڑ، کوئی خرابی، کوئی شک، کوئی شبہ نہ ہو، کوئی تضاد، تعارض نہ ہو، ان چیزوں سے پاک ہو تو وہ صرف رب کی کتاب قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات میں ایسی کتاب نہیں، حدیث کی کیوں نہ ہو، فقہ کی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے بزرگ کی کیوں نہ ہو، جو ان تمام کمزوریوں اور خرابیوں سے پاک ہو، لا ریب ہونے کا مرتبہ رکھتی ہو۔ دنیا میں قرآن کے علاوہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اسے کہو لاؤ، ہم کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کھولیں تو اس میں خرابی اور بگاڑ نہ ثابت کر سکے، اس لیے کہ باقی دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ سب مخلوق کے کلام ہیں۔ وہ سب کس کی کتابیں ہیں؟ حدیث مخلوق کا کلام ہے یا خالق کا؟ فقہ مخلوق کا کلام ہے۔ یہ سب کتابیں مخلوق کا کلام ہے، اور مخلوق کے کلام میں کمی، کمزوری، بھول چوک، اونچ نیچ یہ تو ہوگی، صرف امکان نہیں، امر واقع ہے۔ دنیا میں صرف اللہ کا کلام موجود ہے تو قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ خالق کا کلام ہے، باقی سب مخلوق کے کلام ہیں۔ یہ رب کا کلام ہے، باقی سب بندوں کی لکھتیں اور ان کی کلام اور کتابیں ہیں۔ تو اللہ کا کلام یہ بادشاہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ تو ضابطہ ہے کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا کلام ہے تو یہ کلاموں کا بادشاہ کلام ہے۔ اس کے مقابل ہر کلام اور ہر کتاب، ہر زبان اور ہر لکھت وہ مثل رعایا کے ہے، ان پہ حاکم، ان پہ شاہی کلام وہ صرف قرآن مقدس ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن کا عظمت اور اس کا یہ مقام ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، خود سیدھا کلام ہے، اور قیمن، دوسرا دے بھی ولولا کے کٹ دینے والا کلام ہے، دوسروں کو بھی سیدھا کر دینے والا کلام ہے۔ ان کی کمزوریوں پہ، عیبوں پہ، خرابی پہ، بگاڑ پہ نشاندہی کرنے والا قرآن یہ کلام اللہ کا ہے۔ تو یہ معنی ہے
قیمن، اللہ تعالی عمل کی توفیق